ناظرین، یہ جو تصویر اس وقت آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایسے خبیث، ایسے بدبخت انسان کی گرفتاری کی ہے جو شخص اپنی 14 سالہ بیٹی کے ساتھ 1 سال تک زیادتی کرتا رہا۔ یہ آپ یہ شخص کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا خبیث، ایسا بدبخت، ایسا لعنتی انسان ہے، اور میں چاہوں گا کہ مجھ سمیت آپ بھی اس پہ ایک بار لعنت بھیجیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام کر رہا تھا کہ جس کے متعلق کوئی سوچ تک نہیں سکتا۔ اور یقین مانیں کہ جس طرح کے حالات و واقعات چل رہے ہیں، خدا کی قسم خوف آتا ہے کہ جن لوگوں کے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس طرح سے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ تمام ان لوگوں سے درخواست کروں گا جن کے گھر میں ان کی بہنیں بیٹیاں موجود ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی بہنوں بیٹیوں کے متعلق کسی شخص، کسی فیملی ممبر پہ بھی اعتبار نہ کریں جس طرح کا یہ دور چل رہا ہے۔ یہ واقعہ چونک ہے، اور آپ کو اس واقعے کی تمام تر ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ یہ جو شخص بدبخت اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے جی شاہد، اور یہ پچھلے 1 سال تک اپنی سوتیلی بیٹی کو مسلسل زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا اور اس کو دھمکاتا تھا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو یہ اس کو مار دے گا۔ اور وہ بیٹی، اب سوچیں کہ 14 سال کی بچی جس کو اس کا جو والد ہے، سو کالڈ والد ہے، روز جسمانی استحصال اس کے جسم کا کرتا ہے اور اس کو فزیکلی ٹارچر کرتا ہے، اس کا ریپ کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور پھر اس کو ڈراتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک بچہ جب اس کسی سچویشن میں ہو تو وہ کس طرح سے کسی سے جا کے بات کر سکتا ہے کہ یار یہ جس شخص کو میں باپ کہہ کے بلاتی ہوں یا جس شخص کو میں والد کہہ کے بلاتی ہوں، یہ میرے ساتھ اس طرح کی گندی حرکتیں کر رہا ہے۔ بہرحال یہ بچی 1 سال تک برداشت کرتی رہی۔ یہ بہت زیادہ کوئی ویل آف نہیں ہے، بہت امیر فیملی سے نہیں ہے، تو اس کی والدہ جن کی یہ دوسری شادی تھی۔ یہاں پہ ایک اور چیز بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں شادی کی ٹوٹنے کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن جب شادی کوئی ٹوٹتی ہے، خاتون دوسری شادی کر لیتی ہے، مرد دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن اس میں بچے رول جاتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا اس طرح سے کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو جو بیٹیاں ہوں، خدا کا واسطہ ہے اس کے سگے باپ کے پاس چھوڑ کے آیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سگے باپ اس کی کو بہتر حفاظت کر لیں۔ جب آپ کسی جوان بیٹی کو کسی دوسرے نامحرم شخص کے گھر لے کے جاتے ہیں، آپ نے تو اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس شخص کے لیے یہ ایک اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک کھلونا بن جاتی ہیں۔ اب یہ بچی 1 سال سے اس بدبخت جس کا شاہد نام ہے، اس کی طرف سے زیادتی برداشت کر رہی تھی، اور اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنی سگی والدہ کو بتا سکے کہ یہ ماں جی جرا تسی قسم کیتا ہے اے مینوں بھی اسی طرح جرا استعمال کر رہا ہے جس طرح تانوں استعمال کرتا ہے۔ بہرحال یہ خاتون جو اس بچی کی والدہ تھی، یہ مختلف گھروں میں کام کرتی تھی، اور جب بھی یہ کسی گھر میں جاب کرنے یا کام کرنے جاتی تھی تو یہ بچی زبردستی اپنی والدہ کے ساتھ جاتی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی میری والدہ جائے گی تو یہ خبیث، یہ درندہ جو ہے میرے پہ ٹوٹ پڑے گا۔ ایک دن اس کی والدہ نے اس کو واپس گھر بھیجا کہ بیٹا تو جا، میں کام کر کے آ جاؤں گی۔ تو اس نے کہا میں گھر نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کیا ہوا، آپ گھر کیوں نہیں جا سکتی؟ تو اس بچی نے بڑی ہمت کر کے بتایا کہ جو آپ نے دوسری شادی کی ہے، جو آپ کا خصم ہے، جو آپ کا شوہر ہے، جو میرا ستیلا باپ ہے، وہ مجھے زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ کوئی ایک آدھ بار نہیں ہوا، یہ پچھلے 1 سال میں بارہا بار مجھے زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے۔ تو میں اس عورت کو داد دوں گا کہ اس عورت نے بجائے کہ اس کو ڈانٹتی سمجھاتی ہے، فوری طور پہ اس کو لے کے پولیس اسٹیشن چلے گی، تمام تر واقعے کی FIR کٹوائی اور اس بدبخت انسان کو فوری طور پہ گرفتار کروایا۔ جینڈر سیل نے اس شخص کو فوری گرفتار کیا، اور اس کی یہ گرفتاری کے مناظر ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچی ہمت کر کے اپنی والدہ کو بتا بھی دے کہ یہ فلاں شخص جس کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں، یہ شخص مجھے اس طرح سے نوچ رہا ہے، جسمانی استحصال کر رہا ہے، تو ایسے معاملات میں بجائے کہ جو والدہ ہوتی ہے بچی کا ساتھ دے، وہ اس کو کہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے، ہم روڈ پہ آ جائیں گے۔ میں نے اس طرح کی ہزاروں سٹوریز دیکھی ہیں، اور یہ کوئی 1-2 گھر میں نہیں، یہ بیشتر گھروں میں یہی معاملات ہیں۔ اور اس بچی کو بجائے کہ انصاف دلانے کے اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی گل نہیں۔ تو بہرحال یہ خاتون داد کی اس لیے مستحق ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی فوری طور پہ پولیس اسٹیشن جا کے ریکارڈ کروائی، ایک FIR کٹوائی، اور اس بدبخت انسان کو جو رشتوں کے مقدس جو یہ رشتے ہوتے ہیں، جو احساس ہوتا ہے، اس کو پامال کر رہا تھا۔
اور خدا کا واسطہ ہے کبھی بھی کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی لفظ اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے یہ خیال کیا کریں کہ جو آپ کی اولاد ہے کل کو اس کا کیا بنے گا۔ اللہ نہ کرے کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو جو بچے ہوتے ہیں، جو لڑکے ہوتے ہیں، ان کا تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اللہ پاک ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیتا ہے، یہ لوگ کسی طرح سروائیو کر جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی کسی دو لوگوں کے درمیان تعلق ٹوٹتا ہے، میاں بیوی کے درمیان، جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بیچاری رول جاتی ہیں، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہیں۔ وہ ماں کے ساتھ رہیں گی، ماں دوسری شادی کرے گی، ایک غیر محرم کے گھر وہ جا کے جب رہیں گی تو اس کو ان میں صرف لذت ہی نظر آئے گی، اور ان کے لیے وہ جسمانی لذت اور جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے کھلونا بن جائے گی۔ اور بعد میں بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک خاتون کی 1 یا 2 ڈیورس ہو چکی ہوں تو اب وہ اس ڈر سے اپنی بچی کو انصاف نہیں دلا پاتی کہ یہ کل کو مجھے ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دے گا، لوگ پھر مجھے کہیں گے کہ تمہارا ایک بار پھر سے گھر ٹوٹ چکا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ یا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ کل کو آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب جس شخص کی یہ بیٹی ہے، مطلب کہ جو اس خاتون کے سابق شوہر ہوں گے، اس پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ اس کی جوان بیٹی، 14 سال کی جوان بیٹی ہوتی ہے، اس کو اس کی بیوی کا دوسرا شوہر جو ہے 1 سال سے اس طرح سے جسمانی استحصال کرتا رہا۔ اور دوسرا، میں اپنے دیکھنے والے تمام ویور جو ہیں ان کو درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو کم از کم اتنا کانفیڈنس دیں، ان کے ساتھ اتنی فرینڈشپ رکھیں، ان کے ساتھ اتنا آپ ایک کمفرٹ زون بنائیں کہ اگر ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی اگر ٹیچر ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اگر ان کا کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی چاچا، ماما، تایا، پھپھا اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کم از کم وہ آپ پہ اعتبار کرتے ہوئے، آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کو آ کے بتا تو سکیں۔ ہمارے ہاں بچوں کو اتنے سخت ماحول میں رکھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جب کوئی اس طرح کی غلط حرکت کرتا ہے یا بدفعلی یا کوئی زیادتی کرتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین سے جا کے بتائیں گے تو وہ ہمیں ہی الٹا ڈانٹیں گے، اور اسی ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بدبخت لوگ جو ہیں ان کا جسمانی استحصال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کسی کے ساتھ بدفعلی یا اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ اگر تم نے کچھ کیا تو میں یہ کر دوں گا، تمہارے والدین کو بتا دوں گا۔ بچہ تکلیف بھی سہ رہا ہوتا ہے، جسمانی استحصال بھی سہ رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اگر میں نے کسی کو بتا دیا تو اس میں ہی غلط پایا جاؤں گا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ بچی 1 سال تک سہتی رہی۔ اگر یہ اس پہلے دن اپنی ماں کو بتاتی تو شاید یہ خاتون پہلے دن اس بدبخت انسان کو پولیس کے حوالے کر کے آتی۔ بہرحال 1 سال اس بچی نے اس کا جسمانی تشدد سہا ہے، اور اب جا کے اس نے ہمت کر کے جیسی والدہ کو بتائی، اب وہ بچی واقعتاً سوچتی ہوگی کہ کاش اپنی میں والدہ کو 1 سال پہلے بتا دیتی۔ بہرحال کیا کریں، یہ لاہور چونگ کا واقعہ، یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹے علاقے میں ہوا ہو، یہ لاہور جیسے بڑے علاقے میں ہو رہا ہے۔ اور میں حیران ہوں یہ کیسے ذہنی مریض لوگ ہیں، ان کو کیا سوسائٹی بھی شیپ نہیں کر سکی جو ایسے مقدس رشتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو چلو اس کی ستیلی بیٹی تھی، لوگ سگی بیٹی کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہم نے رپورٹ کیے ہیں، اور اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور اس شخص پہ ایک بار پھر میں جاتے ہوئے لعنت بھی بھیجتا ہوں، اور یہ خبیث انسان ہے جو اس طرح کی گھنونی حرکت کرتا رہا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس نے اپنی بچی کو انصاف دلواتے ہوئے اس خبیث انسان کو پولیس کے حوالے کیا ہے۔ اللہ کرے اس کو جلد از جلد اس کے جرم کی جو ہے سزا ملے اور یہ کیفر کردار تک پہنچے۔ یہ آج کا ویلاگ تھا، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی احمدہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔